اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ یہاں ہم نے قوف کے اوپر کلکلا کرنا ہے، قوف کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور اس کی آواز کو تھوڑا سا ہلا کر بھی پڑھیں گے۔ طا کو بھی ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، نون کے اوپر ہم نے غنہ کیا، سین کو ہم نے 5 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے۔ غین کو موٹا پڑھیں گے۔ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ غنہ کیسے کرتے ہیں؟ آواز ناک میں پڑھی جاتی ہے اور 1 الف کے برابر ٹھہر کر غنہ ادا کرنا ہے۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن اب یہاں پر نون خاموش ہے، یہ والا الف کو ہم نے یا سے ملانا ہے۔ یا یرملون حروف میں شامل ہے، مشدد یا ہے، تو اب نون کی آواز یہاں پر سائلنٹ ہو جائے گی۔ الف کو یا سے ملاتے ہوئے بھی ہم غنہ کریں گے۔ پھر آگے نون کے اوپر ہم نے اخفا کرنا ہے، یعنی یہاں یہ جو ہے نا ین کہنا نہیں پڑھنا، یا کہنا، یا کہنا ازواجہن اذا تراضوا بینہم بالمعروف۔ میم کو عین سے ملا کر پڑھیں گے، را کو موٹا بھی پڑھیں گے اور 1 الف جتنا لمبا بھی پڑھیں گے، کیونکہ پیش کے ساتھ واو ساکن ہے تو حروف مدہ ہے۔ حروف مدہ کو 1 الف جتنا لمبا پڑھتے ہیں۔ فا کو یہاں پر ساکن پڑھیں گے۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یہاں ہم وقف کر رہے ہیں نا، یہاں بھی وقف کیا تو لاسٹ لیٹر جو ہے وہ ساکن پڑھا جا رہا ہے، اس کی حرکت نہیں پڑھی جا رہی۔ یہاں بھی میم نون کے اوپر ہم نے اخفا کیا، یہاں بھی نون کے اوپر اخفا کیا۔ اخفا کیا ہے؟ یعنی جب آپ دیکھیں نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ تو یہاں ہم نے من نہیں پڑھا، ما کان، کیونکہ کاف حروف فا میں شامل ہے نا، نون ساکن کے بعد آ رہی ہے، تو ہم پڑھیں گے ما کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالکم ازکی لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة۔ یہاں آپ نے واو کے اوپر زبر ہے، 7 الف ہے تو یہ حرف مدہ ہے۔ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو، 7 الف ہو تو یہ حرف مدہ ہے۔ پھر کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو اور ساتھ یا ساکن ہو تو یہ بھی حرف مدہ ہوتا ہے۔ پھر کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہو اور ساتھ واو ساکن ہو تو یہ بھی حرف مدہ ہے۔ پھر حروف مدہ کو ہم نے کیا کرنا ہے، کتنا لمبا پڑھنا ہے؟ 1 الف جتنا لمبا پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو کھڑی حرکات ہیں ان کو بھی 1 الف جتنا لمبا پڑھتے ہیں۔ تو دونوں کو پڑھنے کا طریقہ ایک جیسا ہے، یعنی 1 الف جتنا لمبا کر کے۔ واو کو اور دال کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، والوالدات۔ پھر را کو پر پڑھیں گے، ضاد کو بھی پر پڑھیں گے اور ضاد کو عین سے ملانا بھی ہے۔ یرضعن اولادہن، اب یہاں پر الف دیکھیں، الف کے اوپر زبر ہے، ساتھ واو ساکن ہے تو او آواز بنے گی، حرف لین ہے۔ ہو، ہا زبر واو، ہو
حرف لین ہے، لام زبر یا لئی حرف لین ہے، یہاں بھی لام زبر یا لئی، مطلب کہ اگر کسی حرف کے اوپر زبر ہو اور ساتھ واو ساکن ہو تو یہ بھی حرف لین ہے، کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو اور ساتھ یا ساکن ہو یہ بھی حرف لین ہے۔ حروف لین جو ہوتے ہیں ان کی آواز تھوڑی سی ٹلٹ ہوتی ہوئی آواز فیل ہوتی ہے، جیسے ہا سے ہو، لا سے لئی، ٹھیک ہے۔ اولادہن حولین کاملین لمن اراد، را کو موٹا بھی پڑھیں گے اور ایک الف جتنا لمبا۔ یہاں پر نون اب خاموش ہے، الف کو ہم نے یا سے غنہ کرتے ہوئے ملانا ہے، تا کو جب میم سے ملانا ہے تو بھی غنہ کرنا ہے، لیکن جب میم کو را سے ملانا ہے تو غنہ نہیں کرنا۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده۔ اب یہاں پر والدتن ہم نے نہیں پڑھا، کیونکہ جب بھی نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو، یعنی کسی بھی حرف کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش تو اس کو تنوین کہتے ہیں نا، اور اس کے بعد حرف با آ جائے تو ہم نے نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر والدتن نہیں پڑھیں گے، والدتم بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم۔ اب دال یہاں پر خاموش ہے، دال کے اوپر دیکھیں کیا ہے، جزم، اور تا کے اوپر ہے تشدید۔ اس طرح اگر پہلے جزم آئے اور پھر تشدید آئے تو جزم والا جو لیٹر ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے را کو تا سے ملانا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہاں پر یہ میم خاموش ہے، تا کو ہم نے یہاں مشدد میم سے ملایا غنہ کرتے ہوئے اور پھر میم کو 3 الف جتنا لمبا پڑا۔ اذا سلمتم ما، ٹھیک ہے، غنہ کرتے ہوئے میم کو ملانا ہے، میم کو 3 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے۔ آتیتم بالمعروف واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر۔